ترکی نے اسرائیل سے سفارتی عملہ بلانے کے بعد اب اسرائیل کے خلاف بڑی کارروائی کی بھی دھمکی دے دی ہے۔ غزہ کی مزاحمتی تنظیم کے سربراہ ایران پہنچ گئے اور اسرائیلی فوج نے آج غزہ میں ان کے گھر پر ڈرون حملہ بھی کیا تھا۔ یہ بھی یاد رہے کہ حزب اللہ کے سربراہ جو ہیں حسن نصر اللہ، انہوں نے کہا تھا کہ 7 اکتوبر کا آپریشن اتنا خفیہ تھا کہ اس کی معلومات حماس نے ہمارے ساتھ بھی شیئر نہیں کی۔ نیتن یاہو اسرائیلی عوام کی حمایت بھی کھو چکے ہیں اور شاید یہی وجہ ہے کہ امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن کے چہرے پہ پریشانی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اسرائیل اور فلسطین تنازع، وہاں سے انتہائی اہم معلومات سامنے آ رہی ہیں۔ اینٹنی بلنکن جو ہے اس کا دورہ مشرق وسطیٰ سے لے کے اسرائیل کے گراؤنڈ آپریشن میں سخت مزاحمت تک بہت سی اہم خبریں آپ کو اس ویڈیو میں ملیں گی۔ آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل، میرا نام مبشر لقمان ہے۔ اور اس سے پہلے کہ بات کو آگے بڑھائیں، اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچے۔ اور اگر آپ کو ویڈیو ایسا کنٹینٹ اچھا لگے تو اس کو شیئر کریے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کے اندر اویئرنس بھی ہو۔ آج کی سب سے اہم اور حیران کر دینے والی خبر ہے کہ فلسطین کے زخمی بھوکے اور پیاسے بچوں نے اسرائیل اور عالمی برادری کے منہ پہ تماچا مارا۔ دوسری خبر یہ ہے کہ غزہ کی مزاحمتی تنظیم کے سربراہ ایران پہنچ گئے، جہاں انہوں نے ایک بہت اہم ملاقات کی ہے اور اس پروگرام میں آپ کو اس کی تفصیل بھی بتاؤں گا۔ تیسری خبر یہ ہے کہ ترکی نے اسرائیل سے سفارتی عملہ بلانے کے بعد اب اسرائیل کے خلاف بڑی کارروائی کی بھی دھمکی دے دی ہے۔ تو اسرائیل اپنی ہٹ درمی سے باز نہیں آ رہا اور اس جنگ کو مزید پھیلانے پہ بضد ہے۔ وہ کیسے، یہ بھی آپ کو اسی ویڈیو میں بتاؤں گا، ہمارے ساتھ رہیے گا، ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا۔ ہم نہیں جائیں گے، پرعزم فلسطینی بچوں کا غزہ نہ چھوڑنے کا پیغام۔ ہم کہیں نہیں جا رہے، ہم یہیں پہ رہیں گے۔ غزہ پر اسرائیلی فوج کی وحشیانہ بمباری جاری ہے، تاہم صہیونی فوج غزہ کے معصوم بچوں کے عزم کو بھی متزلزل کرنے میں ناکام رہی۔ 29 روز سے جاری جارحیت میں اسرائیل نے اسپتالوں میں، مساجد، سکولز اور ایمبولنسز کو بھی نشانہ بنایا۔ ہزاروں خاندان اقوام متحدہ کے تحت قائم کیے گئے سکولز اور دیگر اداروں کے اسپتالوں میں پناہ لیے ہوئے ہیں۔ 17 اکتوبر سے اب تک فلسطینی شہداء کی تعداد 10,000 سے زیادہ ہو گئی ہے، جن میں 50% سے زیادہ بچے اور خواتین شامل ہیں۔ فلسطینی وزارت صحت کا تو کہنا ہے کہ اسرائیلی حملے اور ایندھن کی قلت سے غزہ کے 16 اسپتال اور 32 مراکز کا کام رک چکا ہے۔ تو اسرائیل کی جانب سے بلا تفریق بمباری کی جا رہی ہے اور بار بار غزہ کے شہریوں کو غزہ خالی کرنے کی وارننگ بھی دی جا چکی ہے۔ اسرائیل چاہتا ہے کہ غزہ کے شہری مصری علاقے سینا میں چلے جائیں، اور ان سب مشکلات کے باوجود غزہ کے بچے پرعزم ہیں کہ وہ اپنی سرزمین چھوڑ کر نہیں جائیں گے۔ ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جس میں غزہ کے بچے فلسطین کا معروف انقلابی ترانہ گا رہے ہیں، جس کا مطلب ہے اللہ سے وعدہ ہے کہ ہم نہیں چھوڑیں گے، اللہ سے وعدہ ہے کہ ہم بھوکے مر جائیں گے لیکن ذلت کا راستہ اختیار نہیں کریں گے۔ یہ ویڈیو خان یونس کے علاقے میں اقوام متحدہ کے تحت چلنے والے ایک اسکول میں قائم عارضی کیمپ کی ہے، جہاں حالیہ بمبنگ سے بے گھر ہونے والے متعدد فلسطینی خاندان پناہ لیے ہیں۔ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ بہت سے فلسطینی بچے جمع اور اسپیکر پہ انقلابی ترانہ لگا ہوا ہے۔ بچے تالیاں بجا کے نعرے لگا رہے ہیں اور ترانہ ساتھ ساتھ گا رہے ہیں۔ بچوں کے چہروں پہ ذرا بھی ڈر یا خوف نہیں، اور کیمپ میں کسی کانسرٹ کا سامان لگتا ہے۔ بچے اللہ سے وعدہ ہے ہم نہیں چھوڑیں گے کا کردار دراصل غزہ کی آبادی کی جبرن نقل مکانی کے مجوزہ منصوبوں کا جواب دے رہے ہیں، اور ہم آواز ہو کے غاصب کے سامنے ثابت قدم رہنے کا عزم بھی کر رہے ہیں۔ اسرائیل اور فلسطین کی جنگ میں ایک مقابلہ ظلم اور بربریت، جذبوں اور حوصلوں کے درمیان بھی ہے، اور اب فلسطینیوں کے دل سے کسی بھی میزائل، بارود اور سپر پاور کا خوف نکل چکا ہے۔ اور یہ شعر اس صورتحال کی خوب عکاسی کرتا ہے کہ مسلسل ظلم سے موسم دلوں میں ڈر نہیں رہتے۔ اسرائیل نے 1 مہینے کی جنگ میں ہسپتال، سکول، کالج اور پناہ گزین کیمپوں کو تباہ کر کے حاصل کیا کیا؟ راکٹ حملے، فوجیوں کی لاشیں، فلسطینی اور لیبنیز تنظیموں کے راکٹ حملے، عسکری جماعتیں تو دور کی بات ہے، اس بربریت سے تو فلسطینی بچوں کے دلوں میں خوف نہیں آیا، بلکہ تو پہلے سے زیادہ مضبوط ہو کر سامنے آئے۔ اب تو ننھے بچے اور معصوم چہروں کے ساتھ میدان جنگ میں کود پڑے ہیں۔ ان کی ننھی خواہشات تو اب میزائل اور ٹینکوں کے سامنے آ کے کھڑی ہو گئی۔ مقبوضہ فلسطین کی مزاحمتی تنظیم حماس کے سربراہ اس کو کچھ دن پہلے ان کی دورہ ایران کی خبر سامنے آئی، پھر دورہ تہران میں ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہئی سے ملاقات کی۔ حماس کے عہدیداران جو ہیں انہوں نے اسماعیل ہنیہ کے دورہ ایران کی مزید تفصیل نہیں بتائی۔ یہ یاد رکھیے گا کہ یہ جو ہیں 2019 سے قطر اور ترکیہ میں رہائش انہوں نے رکھی بھی ہے، اور اسرائیلی فوج نے آج غزہ میں ان کے گھر پر ڈرون حملہ بھی کیا تھا۔ تفصیلات تو روسی دورے کے متعلق بھی سامنے نہیں آ سکی تھی، اس بار چائنا کے متوقع دورے کی اطلاعات ہیں، اس کے مقاصد یا تفصیلات بھی ابھی سامنے نہیں ہیں۔ یہ بھی یاد رہے کہ حزب اللہ کے سربراہ جو ہیں حسن نصر اللہ، انہوں نے کہا تھا کہ 7 اکتوبر کا آپریشن اتنا خفیہ تھا کہ اس کی معلومات حماس نے ہمارے ساتھ بھی شیئر نہیں کی تھی۔
ایک بات بہت اہم ہے اور شاید یہی وجہ ہے کہ امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن کے چہرے پہ پریشانی ہے کہ فلسطینی گروپس نے گزشتہ رات لیبنیز علاقوں سے اسرائیل پہ میزائل داغے ہیں، جس سے اسرائیل میں کافی جانی و مالی نقصان ہوا ہے۔ یعنی اب فلسطینی عسکری گروپ غزہ کے علاوہ دوسرے ممالک میں بھی پھیل چکے ہیں اور یہ اسرائیل کو گھیرے میں لینے کے مترادف ہے۔ ادھر حزب اللہ کے سربراہ حسن نصر اللہ کے خطاب کے بعد حزب اللہ نے اسرائیل کے خلاف ایک منظم جنگ کا آغاز کر دیا اور حزب اللہ کے جنگجوؤں نے اسرائیل کی فوجی چوکی کو کامیابی کے ساتھ نشانہ بنایا ہے، جس وقت فوجی چوکی اور قریبی علاقوں میں آگ لگ گئی ہے اور دھوئیں کے بادل چھائے رہے۔ حماس ایران کے دورے کو کتنا کامیاب بناتی ہے اس کا اندازہ کچھ اگلی کارروائیوں کے بعد ہی لگایا جا سکتا ہے، لیکن مین وائل قازقستان سے واپسی کے دوران طیب اردوغان نے صحافیوں سے گفتگو میں کہا کہ ترکیہ نے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے لیے لکیر کھینچ دی ہے اور ان سے اب اس بات نہیں ہو سکتی۔ نیتن یاہو قابل بھروسہ نہیں، انہوں نے اعلان کیا کہ غزہ میں اسرائیل کے جنگی جرائم کو بین الاقوامی جرائم کی عدالت میں لے کے جائیں گے۔ ان کا کہنا تھا نیتن یاہو جو کچھ بھی کر رہے ہیں اس کی نہ تو بائبل میں، نہ تورات میں، نہ زبور میں کہیں پہ بھی اجازت۔ نیتن یاہو اسرائیلی عوام کی حمایت بھی کھو چکے ہیں اور مذہب کا استعمال کر کے قتل عام کی حمایت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تو اردوغان نے مزید کہا کہ ترکیہ اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات منقطع کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا۔ غزہ پہ اسرائیل کی وحشیانہ حملوں کی ذمہ داری صرف وزیر اعظم نیتن یاہو پہ ہے۔ یعنی مغرب غزہ میں قتل عام پر اپنے رویے کے باعث اپنی عوام کے سامنے شرمندگی تلے دب چکا ہے۔ کچھ آزادی کے دعوے دار ممالک نے فلسطینی پرچم پابندی تک لگانے کی کوشش کی۔ دنیا کو اب فلسطینی بچوں کی چیخیں سننی پڑ رہی ہیں۔ طیب اردوغان جو ہیں وہ اسرائیل کو عالمی عدالت میں بھی لے کے جانا چاہتے ہیں، سفارتی تعلقات بھی نہیں ختم کرنا چاہتے۔ دراصل مسلمان ممالک کا یہی وہ کمزور موقف ہے جس نے مغرب سمیت اسرائیل کو شیر بنایا ہوا ہے، ورنہ لیٹن امریکہ کے ممالک نے تو وارننگ بھی نہیں کی اور اسرائیل کے ساتھ سیدھا سفارتی تعلقات ختم کر دیے۔ یعنی کچھ زبانیں اور کچھ ضمیر جو ہیں وہ زندہ ہیں اور کچھ سیاسی بھی ہیں۔ بہرحال اردن میں عرب ممالک کے وزرائے خارجہ کی گول میز کانفرنس میں شرکت کے دوران ایک بار پھر امریکہ کی غزہ پر اسرائیلی جارحیت کی حمایت کرتے ہوئے جنگ بندی کے مطالبے کو رد کر دیا اور عرب رہنماؤں سے ملاقات کے موقع پہ امریکن وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن کا کہنا تھا کہ اسرائیل کو اپنے شہریوں کی حفاظت کے تمام اقدامات کرنے چاہیے۔ ہم اسرائیل کے حق کے دفاع کی حمایت کرتے ہیں۔ اور عمان میں عرب خارجہ کے ہمراہ پریس کانفرنس بلنکن نے کہا کہ حماس کو فلسطینیوں کے حال و مستقبل سے کوئی دلچسپی نہیں۔ غزہ میں اب بھی جنگ بندی کرنے سے تنظیم کو دوبارہ منظم ہونے اور حملہ کرنے کا موقع مل جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ شہریوں کے تحفظ، امداد اور غیر ملکیوں کے انخلاء کے لیے انسانی بنیادوں پر وقفہ کارآمد ہو سکتا ہے۔ یعنی گول میز کانفرنس کے بعد میڈیا سے بات چیت کرتے کے دوران اردن کے وزیر خارجہ نے کہا کہ غزہ میں وحشیانہ کارروائیوں کو دفاع قرار نہیں دیا جا سکتا۔ ہم غزہ میں معصوم شہریوں قتل عام، ہسپتال، ایمبولنس، اسکول اور پناہ گزین کیمپوں پہ اسرائیل کے حملے کو دفاع نہیں سمجھتے۔ اب پریس کانفرنس کے موقع پہ انہوں نے اینٹنی بلنکن کی اختلاف رائے کرتے ہوئے عرب رہنماؤں کا کہنا تھا کہ اس وقت ہمیں اپنی ترجیحات واضح کرنے کی ضرورت ہے اور اس وقت کی یہ بنیادی ترجیح ہونی چاہیے کہ غزہ پر اسرائیلی جارحیت غیر مشروط اور فوری طور پہ بند ہو۔ دوسری جانب امریکن پریزیڈنٹ جو بائیڈن کا کہنا ہے کہ اسرائیل اور غزہ کی مزاحمتی تنظیم کے درمیان جنگ میں انسانی ہمدردی کی بنیاد پہ وقفہ حاصل کرنے کے معاملے پر اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ تاہم امریکن پریزیڈنٹ اس پیش رفت سے متعلق کوئی تفصیلات نہیں بتا رہے۔ یہ ملاقات امن کے لیے نہیں بلکہ امریکہ کی طرف سے عرب ممالک کو نیا حکم نامہ دینے کی کوشش ہو سکتی ہے، مگر اب یہ جنگ اتنی آسانی سے جیتی نہیں جائے گی کہ دونوں طرف ملاقاتیں بھی جاری ہیں اور دوسرا گروپ بھی اس معاملے پہ مسلسل نظر رکھا ہوا ہے۔ رشیا، چائنا، ایران اور اب امریکہ کے اتحادیوں کی طرح وہ بھی ایکٹیو ہو چکے ہیں، جبکہ اسرائیلی غزہ میں زمینی آپریشن کی کامیابی کے دعوے کر رہا ہے، لیکن اس کے پاس اپنے دعووں کو سپورٹ کرنے کے لیے کوئی ثبوت نہیں ہے۔ دنیا بھر کے دفاعی تجزیہ نگار یہ بات کر رہے ہیں کہ اسرائیل کو سخت مزاحمت کا سامنا ہے۔ بہرحال اسرائیل کے لیے صورتحال چیلنجنگ ہے۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو صحیح لگتی ہے تو اس کو شیئر کریے گا اور اس کو بڑھائیے گا اور بیل آئیکن ضرور پریس کریے گا تاکہ مزید اپڈیٹس آپ کو ملتی رہیں۔ اللہ حافظ۔